بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بے روزگاری اور تنگ دستی کے گمبھیر مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو تنگ دستی کا شکار نہ ہو۔ یاد رکھیے، رزق میں برکت کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے رزق میں بے برکتی کے اسباب سے آگاہی حاصل کر کے ان سے چھٹکارا حاصل کرے، تاکہ رزق میں برکت کے ذرائع حاصل ہونے پر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اس سلسلے میں صحیح روایات اور مستند احادیث مبارکہ کی روشنی میں تنگ دستی کے اسباب اور آخر میں ان کا حل بھی پیش کریں گے۔ ناظرین گرامی، آج کل یہ کچھ گھروں میں عام ہے کہ چاول اور ان کے اجزاء بہا کر نالی کی نظر کر دیے جاتے ہیں۔ ان سے ہم سب واقف ہیں۔ کاش رزق میں تنگی کے اس عظیم سبب پر ہماری نظر ہوتی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پونچھا، پھر کھا لیا اور فرمایا، عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے باغی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی۔ روایات میں ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے۔ وہ 3 کام کرنے سے بیوی اور خاوند بڑی مشکلات میں پھنس جائیں گے اور مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کریں گے۔ وہ کون سے ایسے 3 کام ہیں جن کے کرنے سے گھروں میں مصیبتیں آتی ہیں، انسان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے میاں اور بیوی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، ہنستے بستے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے حضرت علی کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے روزانہ مسجد میں آتا تھا۔ جب وہ کافی دن نظر نہ آیا تو اس کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ کچھ روز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز کے سفر سے تھک کر واپس آ رہے تھے۔ راستے میں آپ کو ایک گھر نظر آیا۔ حضرت علی نے گھر کے پاس اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا اور گھوڑے سے نیچے اتر کر گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ کے کان میں ایک روتی ہوئی عورت کی آواز پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روتی ہوئی آواز پر غور کرنا شروع کیا۔ اس عورت کا شوہر اس کو مار رہا تھا اور گالیاں نکال رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تو بدقسمت ہے، جب سے میں نے تجھ سے شادی کی ہے اپنے گھر لایا ہوں، میں دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہوں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اتنا امیر تھا کہ تیرے آنے سے گھر میں برکت ہی ختم ہو گئی اور غریبی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، تو میرے لیے منحوس ہے۔ بیوی یہ سب باتیں سن کر روتی جا رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ آخر کار آپ نے وہاں سے اٹھ کر گھر کے دروازے کی طرف گئے اور آپ نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ دروازے پر دستک دینے پر وہی شخص باہر آیا جو دور دراز کا سفر طے کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، اپنی بیوی کو بھی بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ جب وہ مرد اپنی بیوی کو آپ کے سامنے لے کر آیا تو آپ نے پوچھا کہ تو اپنی بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اس مرد نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، جب سے یہ عورت میرے گھر میں آئی ہے اس نے تو میرا گھر برباد کر کے رکھا ہے۔ دوسری عورتیں لڑکے پیدا کر کے گھر کو خوشحال بنا دیتی ہیں، اس نے میرے گھر میں غربت پیدا کر کے گھر کو برباد کر دیا ہے۔ دوسری عورتوں کے گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ گھر رحمتوں سے بھر جاتا ہے، اس نے میرے گھر میں زوال کو جنم دیا ہے۔ جب سے میں شادی کر کے اس کو گھر میں لایا ہوں تب سے میں دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہوں، میرے لیے یہ عورت منحوس ثابت ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرد کی بات سن کر عورت سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ بتاؤ کہ یہ مرد کب سے آپ کو مار پیٹ رہا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، اے علی، میں نے جب سے اس گھر میں قدم رکھا ہے یہ مرد تب سے مجھے مار پیٹ رہا ہے، اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں شادی کے بعد اپنے خاوند کے گھر نہیں آئی بلکہ میں ایک جہنم میں داخل ہو چکی ہوں، جہاں نہ سکون ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی آرام۔ اس گھر میں ہر وقت ہی مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا۔ میں غریب باپ کی بیٹی ہوں۔ جب یہ مرد کے گھر والے میرے رشتہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جہیز نہیں لینا، ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ جب یہ مجھے شادی کر کے لے آیا
تب سے اس گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ہر وقت ایک ہی بات ہوتی ہے کہ تیرے باپ نے تجھے جہیز میں کیا دے کر بھیجا ہے، سب کچھ تو میرا ہے، تیرا اس گھر میں کیا ہے۔ یہ مرد مجھے ہر غیر مردوں اور عورتوں کے سامنے مارتا ہے اور حد سے زیادہ ذلیل و خوار کرتا رہتا ہے۔ یہ مجھے ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے، لیکن جب باہر جاتا ہے تو بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے، جیسا کہ اس جیسا دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں۔ باہر جا کر لوگوں میں اپنے آپ کو نیک و پرہیزگار ظاہر کرتا ہے، لیکن جب گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کا میرے ساتھ سلوک بہت ہی برا ہے۔ میرے ساتھ تو یہ بندہ فرعون جیسا سلوک کرتا ہے، گھر آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ میں تو اس بندے سے بہت تنگ آ گئی ہوں، یہ مجھے ہر وقت تانے دیتا رہتا ہے اور اس گھر سے باہر نکل جانے کو کہتا ہے۔ میرے والدین وصال پا چکے ہیں، میرا اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں، میں اس لیے اس گھر سے باہر جانے سے ڈرتی ہوں کہ میں کہاں جاؤں گی، پر میرے شوہر نے میرا جینا حرام کر دیا ہے اور اس گھر کو دوزخ میں بدل ڈالا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی باتیں سن کر شوہر سے فرمایا، یہ بات نہ کہا کرو کہ میں نے اس سے شادی کی ہے تو میرے گھر میں غربت آئی ہے۔ یہ انسان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں تنگ دستی کو بھیج دیتا ہے۔ دنیا کی ہر بیماری، مشکلات، غربت، مصائب اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے حرکت کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ فلاں گھر میں جا کر چھا جا، کیونکہ اس بندے کے اپنے کرتوت ایسے ہیں جو بیماریاں اور غربت کو خود دعوت دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ برے کاموں میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے تو دن بدن مشکلات اور تنگیاں اس کے گھر میں ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ کسی مرد کی شادی ہونے سے یا اس کی بیوی گھر آنے سے اس کے گھر میں غربت یا مشکلات نہیں آتی، یہ سب بندے کی اپنی پیدا کی ہوئی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت اور مصائب سے دوچار کرتا ہے کہ بندہ سمجھ جائے اور نیک کاموں کی طرف مائل ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے شادی شدہ جوڑوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا علی وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے انسان مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی اپنی بیوی کو گالیاں نہ دینا۔ جو بندہ اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گالی دینے والے کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے اور گناہوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، کسی کو گالیاں دے کر اپنے آپ پر جہنم کی آگ کو واجب نہ کرو۔ ہر وقت اپنی باتوں میں سخت کلامی پیدا کرنا بھی بہت سی برے اعمال کو جنم دیتا ہے جو کہ پھر غربت کو دعوت دیتے ہیں۔ ہر وقت دوسروں کے بارے میں برے خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارنے کی بجائے لوگوں کی چگلیاں کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بھی گھر میں غربت اور پریشانی ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ ایسا کرنے والے لوگوں کے گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، ان کے گھروں سے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گھروں میں رحمت نازل نہیں فرماتا جس کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان اور بیمار رہتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے شیطانی کام کرنے سے بھی گھروں میں پریشانیاں، مصائب اور غربت جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس گھر میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ تلخ کلامی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے پھر اس گھر میں رحمتیں، خوشیاں، برکتیں کس طرح آ سکتی ہیں بھلا؟ اے اللہ کے بندو، یہ تینوں کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی بھی کام کرو گے تو تمہارا سونے جیسا گھر ویرانے میں تبدیل ہو جائے گا۔ تم غربت، پریشانیوں اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تینوں کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔